لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون۔ فرمایا اللہ فرمائے گا لو اب تم ویسے ہی تنے تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے۔ تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے، سب تم سے گم ہو گئے جن پر تم بہت بھروسہ رکھا کرتے تھے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون۔ فرمایا دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے۔ یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے، پھر تم گدر بہ کے چلے جا رہے ہو۔ فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ فرمایا رات کے پردے کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے، اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے، اسی نے چاند اور سورج کے طلوع غروب کا حساب مقرر کیا ہے۔ یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ فرمایا وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو سہرا اور سمندروں کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ۔ وہی ہے جس نے ایک جان سے تم کو پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ۔ یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وجنات من أعناب والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون۔ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعہ سے ہر قسم کی نباتات اگائی، پھر اس نے ہرے بھرے کھیت درخت پیدا کیے، پھر ان سے تہ بتہ چڑھے ہوئے دانے نکالے،
پھر کھجور کے گوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑے ہیں، اور انگور، زیتون، انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا بھی ہیں۔ یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے، پھر ان کے پکنے کی کیفیت ذرا غور کی نظر سے دیکھو۔ ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ فرمایا اس پر بھی لوگوں نے جنہوں نے کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا ہے، حالانکہ وہ ان کا خالق ہے، اور اللہ بے جانے بوجھے ان کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا دے، حالانکہ وہ پاک اور بالا تر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ محترم ساتھیو، یہاں ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ اللہ کا شریک جن کو یہ لوگ ٹھہراتے ہیں، اور ان لوگوں کو آس امید ہے کہ بس یہ ہمیں بخشا لیں گے، ان پر بڑا بھروسہ ہے۔ جب قرآن پاک اتر رہا تھا اس وقت کے جو مشرک تھے ان کو بتوں پر بھروسہ تھا۔ آج کا جو مشرک ہے اس کو اپنے پیروں پہ بھروسہ ہے۔ جو الفاظ اس وقت کا مشرک کہتا تھا وہی الفاظ آج کے زمانے کا مشرک دہراتا ہے۔ وہ کہتا تھا ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ہمیں بخشا لیں گے۔ آج کا مشرک بھی کہتا ہے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارے پیر ہمیں بخشا لیں گے، نمازیں بھی معاف ہو جائیں گی، ہم روزے نہ پڑھ ادا کریں رکھیں پھر بھی ہمیں معافی مل جائے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا قیامت کے دن تو تم تنے تنہا میرے پاس آؤ گے، ایسے جیسے ماں کے پیٹ سے تنے تنہا آئے ہو۔ اس وقت ہم پوچھیں گے بتاؤ وہ تمہارے شرکاء کہاں ہیں جن پر تمہاری آس امیدیں تھیں، اب کہاں ہیں؟ میرے ساتھیو، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ ہمیں اپنے اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے۔ پھر اللہ پاک نے مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ یہ کیوں مثالیں بیان فرمائی؟ دیکھو، اللہ پاک ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن ہم نے اپنے دل کو کیسے سمجھانا ہے کہ اللہ کی ذات ہے؟ کیوں؟ جب بھی کسی کا وجود اس پہ یقین کرنا ہو اس کے وجود کو پہلے دیکھنا پڑتا ہے، یا ہاتھ لگانا پڑتا ہے، یا آواز سننا پڑتی ہے۔ جب تک جسم کا ایک حصہ بھی گواہی نہ دے ہمیں یقین نہیں آتا۔ مثال کے طور پر اذان ہو رہی ہے، کان سن رہے ہیں، کان گواہی دے رہے ہیں کہ ٹائم ہو گیا، اذان ہو رہی ہے۔ موٹر سائیکل آ گئی، اب اس کا وجود نظر آیا، آنکھوں نے بتایا یہ موٹر سائیکل ہے۔ دنیا کی کوئی مثال لے لو، انسان کے جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ گواہی دیتا ہے۔ جب ہم اپنے اللہ کی گواہی دیں گے تو کیسے پتہ چلے گا؟ نہ ہاتھ لگانے سے پتہ چلتا ہے، نہ سننے سے پتہ چلتا ہے، نہ دیکھنے سے پتہ چلتا ہے، تو کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں، فرمایا تم مجھے دیکھ تو نہیں سکتے لیکن میری قدرت کی نشانیوں سے مجھ پر یقین کر سکتے ہو۔ فرمایا میری ذات کے بارے میں کبھی کرید نہ کرنا کہ اللہ کس طرح ہوگا،
اللہ اس وقت کہاں ہے؟ فرمایا نہیں، اگر میرے بارے میں یقین کرنا ہے، اللہ پاک نے کیسی کیسی مثالیں دی ہیں۔ کبھی اللہ پاک نے کھجور کی مثال دی ہے کہ کس طرح وہ گٹھلی وہ پھٹتی ہے، اس کے اندر سے کونپل نکلتی ہے، پھر کھجور کا درخت لگ جاتا ہے۔ جب تو یہ دیکھے گا پھر تو غور تو کرے گا، کوئی تو ہے نا جو اس کو لگا رہا ہے۔ فرمایا وہی تو اللہ ہے۔ پھر اللہ پاک نے صبح اور شام کی مثال دی ہے کہ دیکھ، رات کا اندھیرا ہوتا ہے، تجھے میں سکون دیتا ہوں، پھر صبح ہوتی ہے، اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ جب یہ تو سوچتا ہے پھر آخر میں تیرے ذہن میں خیال آتا ہے کوئی تو ہے جو اس کو کر رہا ہے۔ فرمایا وہی تو اللہ ہے۔ پھر اللہ پاک نے کیا مثال دی؟ فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں مردہ کو زندہ سے، زندہ کو مردہ سے۔ اس سے کیا مثال؟ یہ بھی دیکھ سکتے ہو کہ انڈا ہے، مردہ ہے، ہاں جی، اس سے ہم زندہ چوزا نکال رہے ہیں، چوزا بڑا ہوا، مرغی بنی، پھر اس سے ہم انڈا نکال رہے ہیں، وہ مردہ ہے۔ اس کی ایک اور مثال بھی ہے، فرمایا جو ذکر کرنے والا ہے وہ زندہ کی مثال ہے، جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ کی مثال ہے۔ فرمایا کافر مردہ ہے، مسلمان زندہ ہے۔ فرمایا باپ کافر ہے، اس سے ہم مسلمان پیدا کر رہے ہیں، مسلمان زندہ ہے، ہاں جی، اور اس سے ہم کافر پیدا کر رہے ہیں۔ کبھی ہم کافر سے مسلمان، مسلمان سے کافر، زندہ مثال ہے۔ نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، مسلمان ہیں، دیکھو ان کے اولاد کافر پیدا ہو رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ہاں جی، تو ان کے والد کافر ہیں۔ کیسی اللہ پاک نے مثالیں دی ہیں۔ فرمایا جب تیرا ذہن یہ جائے فوراً سوچا کر یہی تو اللہ ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا آسمان سے بارش کا برسانا، پھر اس بارش کے ذریعے سے زمین سے نباتات اگانا، فرمایا پھر پھل، پودے، پھول وغیرہ وغیرہ ان کا اگانا کوئی تو کر رہا ہے۔ فرمایا وہی تو اللہ ہے۔ اللہ پاک نے کیسی کیسی مثالیں دی ہیں۔ اور کسی نے کیا خوب کہا، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ جب یہ ذہن میں خیال آتا ہے نا، فرمایا فوراً اپنا دل کہتا ہے وہی تو اللہ ہے، وہی تو اللہ ہے، وہی تو اللہ ہے، وہی تو اللہ ہے۔ اس اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی، ایمان لانے کی اور اس پر قائم رہنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔